السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال کی کمی ہونے پر رنج نہیں کرنا چاہیے اور مال کی زیادہ ہونے پر اترانا نہیں چاہیے۔ نہ مال کے کمی پر رنج و غم ہونا چاہیے اور نہ مال کے زیادہ ہونے پر اترانا چاہیے، یعنی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ مال کا زیادہ ہونا کامیابی کی بھی علامت نہیں ہے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اور بڑا خوش نصیب ہے، خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے۔ مال کا زیادہ ہونا خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے اور مال کا کم ہونا بد نصیبی کی علامت بھی نہیں ہے۔ مال تو یہ تو اس کا مقدر ہے، جن کو جتنا ملنا تھا وہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو مال کی زیادہ ہونے پر آدمی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، یہ نادانی ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جن کو عقل سلیم دیتا ہے، عقل مند ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ عقل مند کی پہچان کیا ہے؟ کہ عقل مند کی پہچان ہے وہ اپنے رب سے ڈرے، رب سے ڈرے۔ جن کام کو کرنے سے ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے خوش ہوتا ہو، ان کام کو کرے اور حلال کمائی کرے۔ حلال کمائے، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا اور مقدر سے کم بھی نہیں ملے گا، تو حلال کمانے کی جستجو میں لگا رہے، حلال کمانے کی ابھی محنت کرتا رہے لیکن حلال طریقہ اپنا، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ تو یہ سمجھدار لوگوں کی پہچان ہے، یہ سمجھدار اور عقل مند۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ان کو تو جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، ان کو بیوقوف سمجھنے لگے، بیوقوف سمجھنے لگے، حالانکہ یہ سمجھدار ہیں، حلال طریقے اپناتے ہیں، حلال طریقہ کمائی میں حلال طریقہ اپناتے ہیں، کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ وقتی طور پہ نظر آتا ہے انہیں کہ ہم سچ بول کے کما رہے ہیں تو کسٹمر ہم سے مائل نہیں ہو رہے۔ جہاں جھوٹ عام ہو جاتا ہے تو ایک سچ بولنے والا وہ جھوٹا نظر آتا ہے، لیکن سچ سچ ہی ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی ہے، اس پر جمنا ہے۔ تو حلال طریقہ اپنانا ہے، تو یہ سمجھداری کی پہچان ہے۔ اور یہ نادانی ہے کہ آدمی حرام کمائی میں مبتلا ہو جائے، دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، دودھ میں ایک چیز سستا بیچا دوسرا چیز مہنگا کر دے۔ کسٹمر کو بیوقوف بنانے کے لیے کسٹمر نے پوچھا یہ کتنے کا ہے، تو مارکیٹ ریٹ جو ہے 100 روپے کا ہے تو یہ بتائے گا 80 روپے کا، اس لیے بیوقوف بنا رہا ہے کسٹمر کو۔ ایک چیز سستا بتا کر دوسرا چیز مہنگا بیچے گا۔ جب کسٹمر اتنا استاد ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا، مریض کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے، کسٹمر اتنا دکاندار اتنا استاد ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتنے یعنی کتنی چیزیں لیں گے، کیا کیا لیں گے، کتنی جہاں 10-5 چیز لینے کی ہوگی تو پہلے 1-2 چیز وہ سستا بتا دے گا، باقی دوسری چیز کی طرف وہ وصول کر لے گا۔ تو یہ ذرا عقل مند ہوتا ہے، سوچتا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ یہ عقل مند نہیں ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، خراب مال کو اچھا مال کہہ کے بیچ دیتا ہے، تو یہ نادان ہے۔ تو خیر، تو مال اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ ملنا، یہ زیادہ مل جانا یہ خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے اور کم ہو جانا یہ بد نصیبی کی علامت نہیں ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اتنا غربت میں تھا کہ وہ اپنے بدن کے، اس بیچارے کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، بدن کے کپڑے، تو ریت سے اپنے بدن کو ڈھانک لیتا تھا، اپنی سطر کو ریت سے ڈھانک لیتا ہے، یعنی اتنی تنگی، اب اندازہ لگا لیتے، آج کے دور میں تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی تنگی، یعنی کہ اتنا کپڑا میسر نہیں جس سے اپنا بدن ڈھانک لے، اپنا بدن ڈھانک لے، تو ریت سے اتنی اعضاء کو چھپا لیتا تھا، جس سے
شرمندگی نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، میرے کو اتنی تنگی ہے کہ میں جو ہے میرے پاس جو ہے اوڑھنے کے لیے، اپنے جسم چھپانے کے لیے میرے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، سوچ چکے ان کے پاس اتنا نہیں تھا، ہو سکتا ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ اس کو ہدیہ کر کے دے دیتے کہ بھئی اسے تم استعمال کر لو، وہ نوبت نہیں تھی۔ خیر بہرحال انہوں نے دعا کی اور الحمدللہ اس شخص کا جو ذرا غریب تھا اس کی غربت دور ہو گئی۔ نبی کی دعا ہے تو نبی نے دعا کی، اس کی غربت دور ہو گئی۔ بہت دن کے بعد ان کا موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اسی علاقے کی طرف گزر ہوا، تو دیکھا کہ ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہو گئی، لوگ وہاں اکٹھے ہیں، جمع ہیں۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسی غلطی کرتا تھا تو اس کو منظر عام سزا دی جاتی جس سے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، تو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو معلوم کیا کہ یہ وہی شخص ہے، اس نے شراب پی کر کسی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے جرم میں اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ حکومت نے، وہاں کے بادشاہ نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ بڑا تعجب ہوا، تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ یہ تو ہماری تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو بہتر کم دیتے ہیں، اس میں مصلحت ہوتی ہے، بس اصل بتانا یہ ہے، کسی کو کم دینا اس میں اللہ کی مصلحت ہے، کسی کو زیادہ دینا اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ تو مال کے زیادہ ہونے پر اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور کم ہونے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ زیادہ ہے تو دیکھے اس مال کے زیادہ ہونے پر میرے اوپر اللہ کا کیا حکم ہے، اور کم ہونے پر اس میں بھی دیکھے میرے اوپر اللہ کا کیا حکم ہے۔ دونوں حال کا دین سیکھے اور اس پر عمل کرے، مالداری کا بھی دین اور غربت کا بھی دین۔ مالدار ہے تو اس مال کے ذریعے سے غریب کی، یتیم کی مدد کرے، لوگوں کو نفع پہنچائے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنا پیٹ، اپنے بیوی اور اپنے بچے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہاسپٹلز، کالجز، راستے بھی اور عام یہ کام کرائے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، لوگوں کی مدد کرے۔ اور غریب ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، بلکہ غربت میں اللہ کا دین حاصل کرے، کسی سے سوال نہ کرے، اپنی محنت پر قناعت کرے اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں چھوٹ جائیں گی، مالداری بھی چھوٹ جائیں گی، غربت بھی ختم ہو جائے گی، موت پر ختم ہو جائے گی۔ ہاں اگر اللہ کا احکام باقی رہے گا، احکام اللہ کا دین زندگی میں رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی سر میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد کی پریشانی اصل پریشانی ہے، اور مرنے کے بعد کی راحت ہی اصل راحت ہے۔ تو وہاں کی راحت کی فکر کرنا، وہاں کی پریشانی سے بچنے کی فکر کرنا، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں، آخرت کی فکر کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔